بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، انسان سب سے پہلے اپنے گھر کے بارے میں اچھی طرح سوچ و بچار کرے کہ میرے گھر میں کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور سب سے پہلے عورت اپنے گود والے بچے کی فکر کرتی ہے، نہ کہ دوسرے بچے کی۔ ہم رضا خانیوں سے کہیں گے کہ تم علماء دیوبند کو کافر، گستاخ وغیرہ کہتے ہو، ہمارا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم پہلے اپنے گھر کی تو فکر کرو کہ کہیں تمہارا گھر خود ہی اس رو کے اندر تو نہیں بہا جا رہا۔ تمہیں اپنے گھر کی فکر پہلے کرنی ہے اور ادھر ادھر کی فکر بعد میں کرنی ہے۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ ویسے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم جو ہمیں کافر کہتے ہو، کیا ہماری خیر خواہی میں کہتے ہو یا تم گستاخ رسول سمجھتے ہو؟ اگر خیر خواہی کرتے ہوئے یہ کہتے ہو تو پھر خیر خواہی اپنوں سے زیادہ کی جاتی ہے، تو تمہارے جب اپنے کافر ہیں تمہارے بقول تو تمہیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں لکھو۔ اور اگر گستاخ رسول سمجھتے ہو تو پھر بھی تمہیں اپنے گھر کے اندر زیادہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ تم جو گستاخ ہونے کا فتویٰ ہر ایک کو لگا رہے ہو، تو جب گھر کے اپنے افراد زیادہ اس فتوے کے مستحق ہیں تو پہلے حق ان کا بنتا ہے کہ آپ ان کو یہ فتویٰ دو تاکہ وہ اس فتوے کو حاصل کرنے کے بعد کچھ اپنی آخرت کی فکر کر سکیں۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول تکفیر نام سے، اس کو پیر محمد چشتی صاحب نے لکھا ہے اور یہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ یہ پیر محمد چشتی صاحب جو ہے، یہ مولوی اشرف سیالوی صاحب نے بھی ان کو اپنا منصف تسلیم کیا تھا اور بڑا عالم ان کو مانا تھا۔ یہ پیر محمد چشتی صاحب، انہوں نے اس اصول تکفیر کے صفحہ نمبر 223 پر ایک بات نقل کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور پھر رضا خانیت کے لیے ایک اصول میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو خود ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، پیر محمد چشتی صاحب صفحہ 223 پہ لکھتے ہیں نقل کرتے ہوئے: اذا اطلق علی المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق جل وعلا نحو القدوس والقیوم والرحمن وغیرہا یکفر، یعنی جو مخلوق پر اللہ کے وہ اسماء بولتا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے قدوس، قیوم، رحمان وغیرہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب پیر محمد چشتی صاحب نے اصول خود ہی نقل کیا کہ جو مخلوق پر وہ لفظ، ان کے مخلوق کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو خدائے ذوالجلال کے ساتھ خاص ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب دوسری جگہ دیکھیے، یہی پیر محمد چشتی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ جیسے مختص باللہ الفاظ کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا ممنوع فی الاسلام و ناروا ہے۔ اس کا صفحہ 284 ہے۔ یعنی پیر محمد چشتی صاحب خود تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ عالم الغیب کا لفظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی استعمال کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ عالم الغیب کا لفظ خدائے عز و جل کے لیے خاص ہے، کسی اور کو یہ نہیں کہہ سکتے، صرف خدائے ذوالجلال کو کہیں گے۔ اب آپ دیکھیے، پیر صاحب نے دو اصول بیان کیے،
ایک یہ کہ مخلوق کے لیے وہ صفات بیان کرنا یا مخلوق کے لیے وہ صفات استعمال کرنا جو خدا کے ساتھ خاص ہے، وہ کفر ہے۔ اور دوسری جگہ یہ اصول بیان کیا کہ عالم الغیب کا لفظ صرف خلاق عالم کے لیے ہی خاص ہے، کسی اور کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عالم الغیب کا لفظ اگر مخلوق میں سے کسی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر وہ آدمی چونکہ خدا ذوالجلال کی مختص صفات کو دوسرے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ بریلوی حضرات میں سے کس کس نے اس کام کو کیا اور جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولوی محمد عبد الحامد بدایونی صاحب کی، انہوں نے تصحیح العقائد کے صفحہ 49 کے اوپر لکھا ہے کہ محدثین و متقدمین علماء کرام کے نزدیک حضور عالم الغیب ہے۔ محدثین متقدمین علماء کرام کے نزدیک حضور عالم غیب تھے۔ اب آپ دیکھیے تصحیح العقائد کے صفحہ 49 پر عالم غیب کا لفظ اس عبد الحامد بدایونی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کشف المغیبات، یہ لکھی ہوئی ہے مولوی نظام الدین ملتانی کی، جس نظام الدین ملتانی کو بریلوی اپنے اکابرین کی صف کے اندر شمار کرتے ہیں، اور ان کی پیر جماعت علی شاہ صاحب کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر یہ بات موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پیر محمد چشتی صاحب نے جو اصول بنایا تھا کہ غیر اللہ کو عالم الغیب کہنا یہ صفات مختصہ میں سے چکے ہے، اس لیے کفر ہے، تو یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سمیت نظام الدین ملتانی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیے ایک آدمی نے فتوی تکفیر کتنے مولویوں پہ لگایا۔ اب آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے، جب پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسا آدمی اس فتوے کی زد میں آئے گا تو پیچھے کون بچتا ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے کتاب کا نام ہے علم غیب کا ثبوت، یہ فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کرنے کی اپنے ذام میں کوشش کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ اس کتاب کے صفحہ 17 کے اوپر اویسی صاحب نے عجیب بات نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ مضمون طویل ہو جانے کا خیال نہ ہوتا تو اس کے برعکس یعنی حضور انور کو عالم الغیب نہ سمجھنے والوں پر نحوست کے نمونے پیش کرتا۔ صفحہ 17۔ اب آپ دیکھیے عالم الغیب کا لفظ یہ بھی استعمال کر رہے ہیں، عالم الغیب کا لفظ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی فرمائش پہ لکھی ہوئی کتاب میں بھی استعمال کیا گیا، عالم الغیب کا لفظ مولوی عبد الحامد بدایونی نے بھی استعمال کیا۔ یہ تینوں چاروں بریلویوں کے اکابرین اور بزرگ پیر محمد چشتی صاحب کے اصول اور فتوے کی روح سے کافر جا ٹھہرے۔ اب رضا خانی حضرات سے میں کہوں گا کہ تم لوگ اپنے حضرات کی فکر کرو کہ تم ان کے فتاوی جات کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اکابر کو دیکھو، تمہارے اکابر تمہارے ہی فتاوی جات کی روشنی کے اندر دائرہ اسلام سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے رسائل اویسیہ کی، اس رسائل اویسیہ کے اندر ایک رسالہ ہے شرح ملفوظات اویس، اور انہوں نے اس کے اندر ایک بات نقل کی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ شرح ملفوظات اویس کے صفحہ 27 کے اوپر یہ فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں، جب تک آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ گویا وہ تمام مخلوق قتل کر چکا ہے، یعنی تقوی کے حصول کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے
جب تک یہ نہ سمجھ رہے کہ میں تمام مخلوق کو قتل کر چکا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام مخلوق کو قتل کرنے کے بعد تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہ فیض احمد اویسی صاحب لکھ رہے ہیں شرح ملفوظات اویس کے صفحہ 27 کے اوپر۔ اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں پیر محمد چشتی صاحب کے پاس۔ چشتی صاحب آپ بتائیے کہ تمام مخلوق کے اندر کون کون شامل ہے؟ اب شاہ صاحب کی بات آتی ہے تو تمام مخلوق کے اندر انبیاء اولیاء سب کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ پیر محمد چشتی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ اپنی کتاب اصول تکفیر کے صفحہ 197 کے اوپر یہ بات نقل کی ہے کہ تمام مخلوق میں وہ یعنی ذوات قدسیہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوق کے اندر پیر محمد چشتی صاحب انبیاء کو بھی شامل کرتا ہے، یعنی تمام کی جو قید لگی ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب اویسی کہتا ہے کہ تمام مخلوق کو جب تک قتل نہیں کرو گے اس وقت تک تقوی حاصل ہوگا، اور پیر محمد چشتی کہتا ہے کہ تمام مخلوق کے لفظ کے اندر انبیاء بھی آ جائیں گے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ بریلوی ایسے آدمی ہے، یہ فیض احمد اویسی ایسا بے ایمان تھا، ایسا بد کلام اور بد زبان تھا جس نے انبیاء کے قتل کو بھی العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نواشت کہتا ہے جب تک ان کو بھی قتل نہیں کرو گے تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ رضا خانیو، علماء دیوبند کی بات چھوڑو، علماء دیوبند کسر اللہ سوادہم و اتباعہم الی یوم القیامہ، وہ الحمدللہ پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسلمان رہیں گے۔ تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ تم اپنے ایمان کو کہیں کھو تو نہیں بیٹھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے فیض احمد اویسی کی بلی کے خواب میں چھچڑے، اس کتاب کا نام ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس بلی کے خواب میں چھچڑے کے صفحہ 82 پر فیض احمد اویسی صاحب نے ایک بات نقل کی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ خواب کے اندر، خواب میں ابلیس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہو سکتا، لیکن تھانوی ہو گیا تو کیا ہم کہنے پر مجبور نہیں کہ تھانوی ابلیس سے 2 قدم آگے ہے؟ یعنی خواب میں کہتا ہے کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں بارے میں خواب نقل کیا گیا کہ جناب وہ حضور کی شکل میں ہے، تو کہتا ہے شیطان تو نہیں آ سکتا، تھانوی صاحب آ گئے تو یہ تھانوی تو شیطان سے بھی آگے چلا گیا۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ میرے پاس تذکرہ صدر الشریعہ ہے، اور یہ چھاپنے والے میٹھے میٹھے دعوت اسلامی کے بھائی ہیں، انہوں نے اس کو جناب اپنی تحقیق کے ساتھ چھاپا ہے۔ اب انہوں نے اس تذکرہ صدر الشریعہ کے صفحہ 37-38 کے اوپر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ان کے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عالم صاحب، ان شاہ عالم صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد جب انہوں نے بیماری کے ایام میں ان کے اسباق چھوٹ کے تو ان کو بڑا ہی اس پہ قلق اور افسوس ہوا کہ یار میرے تو اسباق رہ گئے، بڑا افسوس تھا۔ انہیں رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا شاہ عالم تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے اس فیض احمد اویسی کے فتویٰ سے کہ شیطان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، کوئی اور حضور کی شکل میں آئے یا کسی کے متعلق کہا جائے کہ حضور اس کی شکل میں آئے ہیں تو وہ شیطان سے بھی 2 قدم آگے ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے بریلوی عالم یہی کہہ رہا ہے، اور بریلوی عالم ہی کے متعلق کہہ رہا ہے، ایک اپنے بزرگ کو انہوں نے شیطان سے 2 قدم آگے کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں اویسی صاحب آپ کو اس پہ شابش ملنی چاہیے، اور اگر شابش اب نہیں دے سکتے رضا خانی تو کم از کم یہ کریں کہ ان کی قبر پہ 2-4 جوتے جا کے مارائیں، تاکہ ان کو اپنے کہے کا پورا جو ہے وہ بدلہ تو مل ہی جائے نا۔ آگے آئیے، آگے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے رسائل اویسیہ، اس کی جلد نمبر ہے
7 اور اس کا صفحہ نمبر ہے اس کے اندر ایک رسالہ ہے امی لقب، اس کا صفحہ 26 ہے۔ صفحہ 26 کے اوپر فیض احمد اویسی صاحب نے ایک عنوان باندھا ہے یہود سے 2 قدم آگے، اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ آج اس یعنی روح یسألونک عن الروح والی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہ تھا۔ جواب اس ارشاد سے کہ روح امر رب سے ہے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کا علم نہ تھا؟ اب اویسی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس صفحہ 26 پر یہ جو عبارت لکھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت کرے کہ حضور کو روح کا علم نہیں تھا وہ یہود سے 2 قدم آگے ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے اویسی صاحب نے یہ سارا زور لگایا ہے۔ اب آپ آئیے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ اویسی صاحب نے یہ جو فتویٰ جڑ دیا ہے اس فتوے کی زد میں کون آتا ہے۔ یہ میرے پاس مولوی احمد رضا خان صاحب کے والد کی کتاب نقی علی خان جن کا نام ہے الکلام الاوضح ہے۔ اس الکلام الاوضح کے صفحہ 371 کے اوپر نقی علی خان لکھتے ہیں کہ وہ جو اقلیم الاسلام میں لکھا ہے کہ خواص کو علم روح کا حاصل ہوتا ہے مگر نااہل پر منکشف نہیں ہوتا تاکہ موجب فتنہ و فساد کا نہ ہو، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے اس کا بیان نہ فرمایا کہ افشاء اس راز کا کس و نقص پر باعث فتنہ و فساد ہے۔ اور بعض صوفیہ سے منقول ہے جو روح کو نہیں جانتا اپنے تئیں نہیں جانتا، جو اپنے تئیں نہیں جانتا خدا کو نہیں جانتا، اور علم اس کا بعض اولیاء و اصفیاء و حکماء و علماء پر ظاہر ہوتا ہے مگر اتباعا لخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام زبان پر نہیں لاتے۔ مراد اس سے علم بالوجہ یا علم بوجہ ہی ہے، علم بالکنہ روح کا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نقی علی خان 371 صفحے کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا، فلاں کہتا ہے مجھے تھا، فلاں بزرگ کہتا ہے مجھے تھا، یہ سارے علم روح کی جو ہے نا وہ شکل جانتے ہیں یا علم بالوجہ، وہ تھوڑی سی روح کی کوئی معلومات ان کی ہوں گی، روح کی حقیقت کے علم کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ اب نقی علی خان صاحب کہہ رہے ہیں تو میں فیض احمد اویسی سے پوچھوں گا، آپ جو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت یا روح کا علم نہ ہو وہ یہود سے 2 قدم آگے ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے اپنے علماء کے متعلق؟ کیا یہ نقی علی خان یہود سے 2 قدم آگے تھا؟ کیا اس کو کہو گے کہ یہود سے بھی بدتر آدمی کا نطفہ مولوی احمد رضا خان جا کے بنا؟ یہ تمہاری مرضی ہے، کہو تم کہہ سکتے ہو۔ بہرحال ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ان لوگوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل اویسیہ، اس کی جلد نمبر ہے 3 اور اس کے اندر ایک رسالہ ہے جدید مسائل کے شرعی احکام، اس کے صفحہ 95 کے اوپر ایک اصول اویسی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو کتابوں کے اسماء ہوتے ہیں مثلا حمایت رسول، نظام صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے اسماء کتب و رسائل پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جہالت ہے۔ یعنی کتاب کے نام پہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہو تو اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا یا پڑھنا یہ جہالت ہوتی ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، میں اسی اویسی صاحب کے اسی مجموعہ سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کی کتاب ہے فضلات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب دیکھیے کہ اس کتاب کے نام کے اوپر خود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو گویا خود ہی جاہل کہہ رہا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ ایک آدمی اصول خود ہی بناتا ہے، اس اصول کے تحت جاہل بھی خود ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور کتاب ملاحظہ فرمائیے، یہ رسائل اویسیہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا پہلا رسالہ ہے ہر گل ہر شجر میں اسم محمد۔ اب آپ دیکھیے
اس کے اندر بھی آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اویسی صاحب نے جو اصول بنایا تھا کہ کتاب کے نام کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنا چاہیے، اگر کوئی لکھے تو یہ جاہل ہے، تو یہ خود ہی جاہل ثابت ہوئے۔ اور آگے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ شفاعت مصطفیٰ کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عبد الحکیم شرف قادری نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کا ترجمہ کر کے اس کو چھاپا بھی اپنے مکتبہ سے، اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی واضح طور پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے بریلوی جاہل ہیں۔ ہم اس پہ کافی سارے اکٹھے کر سکتے تھے حوالہ جات، لیکن ضرورت پیش نہیں آئی کہ ہم اس پہ کریں۔ بہرحال آپ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا کہ یہ جہلا کی ساری جماعت اکٹھی ہے، اس کو جاہل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے شروع سے آخر تک جتنے بھی ہم پیش کرتے جا رہے ہیں، آپ حوالہ جات سے اس بات پہ یقین کے درجے تک آپ پہنچ جائیں گے کہ یہ کوئی جہلا کا طبقے میں سے ہے، کوئی کفار کے طبقہ میں سے ہے، کوئی گمراہ لوگوں کے طبقہ میں سے ہے، کوئی فساق کے طبقہ میں سے ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے۔ آگے آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ میرے پاس مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی کی کتاب ہے، فیصلہ ہفت مسئلہ توضیحات و تشریحات۔ اس کے صفحہ 52 کے اوپر مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب امت کا راعی، اللہ کا محبوب امت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نیچے یہ لکھا ہوا ہے افادات امام احمد رضا، یعنی یہ کتاب یہ جو باتیں نقل کی جا رہی ہیں یہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی ہیں۔ اب فیصلہ ہفت مسئلہ شرح اس کی لکھنے والا مفتی خلیل احمد خان قادری اور مولوی احمد رضا خان دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ اویسی صاحب کی میرے پاس کتاب موجود ہے، فیض احمد اویسی کی، انہوں نے اس کی 7ویں جلد کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے بچپن حضور کا۔ اس بچپن حضور کا جو رسالہ ہے، اس کے صفحہ 47 کے اوپر اویسی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجئے۔ اویسی صاحب نے کتنی بڑی جرت کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ لکھے ہیں۔ اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے لی اور ایک ننھا سا عیالی بن کر روانہ ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اویسی صاحب عیالی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مولوی احمد رضا خان صاحب رائی کہتا ہے، مولوی مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی رائی کہتا ہے، اور یہ مولوی احمد رضا خان صاحب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عیالی کہہ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ جناب میرے پاس مولوی فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے بے ادب بے نصیب۔ اس کتاب کے صفحہ 15 کے اوپر اویسی صاحب نے خود ہی ایک اصول لکھا ہے، یعنی راعنا کا لفظ، راعی کا لفظ، دیکھیے یہ راعنا کا لفظ جو قرآن مقدس نے منع کیا کہ راعنا کا لفظ مت استعمال کرو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ اب یہ اویسی صاحب کہتا ہے اس راعنا والے لفظ کے متعلق کہ آئندہ یہ لفظ بولنے والا نہ صرف کافر بلکہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے والی وعید شدید بتائی اور سنائی، یعنی جو یہ لفظ استعمال کرے گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے راعی کا لفظ، وہ آدمی صرف کافر ہی نہیں بلکہ سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اس کے اندر 3 رسائل اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ایک رسالہ مولوی احمد سعید کاظمی صاحب کا ہے۔ اب مولوی احمد سعید کاظمی صاحب کیا کہتے ہیں ان کی بھی آپ سن لیں۔ وہ اس راعنا کے لفظ کے متعلق اصول پاس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ راعنا کہنے کی ممانت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتا
تو وہ وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم کی قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا۔ اب آپ دیکھیے یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر رائنا کا لفظ صحابی بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے تو وہ بھی کافر جا کے ٹھہرے گا۔ اگر مولوی احمد رضا خان رائی کا لفظ استعمال کرے، فیض احمد اویسی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیالی کا لفظ استعمال کرے، مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائی کا لفظ استعمال کرے، اگر صحابی کرتا ہے تو تمہارے اصول سے کافر جا ٹھہرتا ہے، تو جب بریلوی تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں تو یہ کافر کیوں نہیں ٹھہریں گے؟ آگے آئیے، کاظمی صاحب ان کی یہ کتاب ہے مقالات کاظمی، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ یہ اس 2 نمبر جلد کے صفحہ 323 کے اوپر ایک اصول لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کسی نبی کے معجزات اور کمالات میں کسی غیر نبی کو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ کسی نبی کے معجزات اور کمالات میں کسی غیر نبی کو نبی سے بڑھ چڑھ کر ماننا توہین نبوت ہے۔ یہ کاظمی صاحب نے اصول بیان کیا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی غیر نبی کو نبی سے بڑھانا یہ توہین سمجھتے ہیں، یہ اس نبوت کی گستاخی سمجھتے ہیں، یہ نبوت کی شان کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں۔ اب یہ کاظمی صاحب اصول بیان کرتے ہیں، اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فوز المقال فی خلفاء پیر سیال۔ اب اس کتاب کی یہ 4تھی جلد ہے اور 364 اس کا صفحہ ہے۔ اس کے اندر جناب کتاب کا مصنف حاجی محمد مرید احمد سیالوی صاحب اپنے پیر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے پیر کی اتنے فوائد اور اتنی جناب ان کی تعریفیں ہے۔ کرتا کرتا کیا کہتا ہے، اپنے پیر کی تاریخ میں عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، میرے آقا کے معجزوں نے کہ عیسیٰ بنا دیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں نے تو صرف مردوں کو زندہ کیا، اور جو میرا پیر ہے اور میرا جناب جی آقا ہے یعنی فخر ہے جناب شیخ ان کا قمر الدین سیالوی، ان کا اتنا مقام ہے کہ انہوں نے ایسے معجزے دکھائے ہیں کہ جناب کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ معجزہ تو نبوت سے صادر ہوا کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے قمر الدین سیالوی کو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں سے بھی بڑھا کے مان لیا ہے۔ اب بتائیے کاظمی صاحب کا بتایا ہوا بنایا ہوا اصول کیا بریلوی علماء اس کی صد میں نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ اگر کاظمی صاحب تمہیں یہ اصول تسلیم ہے، مسلم ہے، چاہے کوئی سعیدی ہے یا نہ سعیدی ہے، وہ سارے اس اصول سے متفق ہیں، تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ رضا خانی حضرات یہ نبوت کے گستاخ ہیں، رضا خانی حضرات یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں اور جملہ انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں۔ آئیے یہی کتاب مقالات کاظمی، اس کا صفحہ نمبر 311 ملاحظہ فرمائیے۔ کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب اصول بنا کے کہ انبیاء علیہم السلام کو بے خبر اور نادان کہنا بارگاہ نبوت میں سخت دریدہ دہنی ہے، اور ایسا کہنا بدترین جہالت و گمراہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبوت کو بے خبر اور نادان کہنے والا آدمی جاہل بھی ہے، نبوت کے گستاخوں میں بھی اس کا شمار ہے، اور بدترین گمراہ آدمی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس انوار رضا موجود ہے۔ اس انوار رضا کو کئی سارے مصنفین نے ترتیب دے کے تحریر کیا ہے۔ اس انوار رضا کے صفحہ نمبر 141 کے اوپر ان کے بڑے علماء میں سے شمار کیا جاتا ہے جس کو مولوی اختر رضا خان قادری، وہ لکھتا ہے آپ کو نبوت سے بے خبر پایا تو نبوت کی طرف راہ دی، اور آگے لکھتا ہے کہ جناب جی آگے بھی بے خبر کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں لے چلتا ہوں غلام رسول شہیدی کے پاس۔
یہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے تبیان القرآن، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 216 ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فعلتها اذا وانا من الضالین کیا ترجمہ کیا ہے، آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام کیا ہے اس وقت، آگے لکھا ہے کہ میں بے خبروں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بے خبری کا لفظ استعمال کیا ہے، بے خبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا ہے۔ اور آگے دیکھیے یہ ہمارے پاس موجود ہے آسان ترجمہ قرآن۔ اس آسان ترجمہ قرآن کو پسند کرنے والے، اس کی تائید کرنے والے، تصویب کرنے والے، اس کی تحسین کرنے والے، اس کی نظر ثانی کرنے والے 2 بریلوی اکابرین مفتی محمد حسین نعیمی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے انہوں نے جو اس ترجمے کے اندر جس کو پاس کیا ہے، اس ترجمے کو ملاحظہ بھی فرمایا کہ جناب کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ جو کیا ہے وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کیا ترجمہ کیا کہ آپ کو پایا بے خبر تو آپ کو ہدایت دی۔ اب اس نے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب رضا خانی حضرات دیکھیں، مولوی اختر رضا خان قادری نے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خبر کا لفظ استعمال کیا، اور غلام رسول سعیدی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بے خبری کا لفظ استعمال کیا، بے خبر کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہ 2 بریلوی اکابر ڈاکٹر سرفراز نعیمی اور جناب مفتی محمد حسین نعیمی، یہ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خبر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور اس کو دیکھیے یہ نقی علی خان مولوی احمد رضا خان کا ابا، انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خبر کا لفظ تو نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے لیے نادان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر کہنے والے بریلوی اور یہ جناب یوسف علیہ السلام کو نادان کہنے والے بریلوی، لکھا کیا ہے، اے یوسف تیرا نام پیغمبروں میں لکھا ہے اور تو نادانوں کے سے کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے نادانوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کاظمی یہی تو رو رہا تھا، جو بے خبر نبوت کو کہے، جو نادان نبوت کو کہے وہ بدترین گستاخ ہے، بدترین جاہل ہے، بدترین گمراہ آدمی ہے۔ تو میں رضا خانیوں سے کہوں گا تمہارے ہی اصول سے تمہارے اپنے علماء گمراہ بھی بنے، گمراہ ہونے کے بعد نبوت کے گستاخ بھی ٹھہرے، نبوت کے گستاخ بننے کے بعد بدترین جاہل بھی جا کے بنے۔ تمہیں اگر علماء دیوبند آگے آئیے، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس مولوی جلال الدین امجدی کی کتاب فتاوی فیض الرسول جلد 1 ہے۔ اس نے جلد 1 کے صفحہ 9 کے اوپر ایک بات لکھی ہے، بے شک سرکار اقدس آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کسی نبی کا پیدا ہونا شرعاً محال اور عقلاً ممکن بذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا پیدا ہونا شرعاً محال اور عقلاً ممکن بذات ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے پیدا ہونے کو ممکن بذات لکھا گیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مفتی احمد یار نعیمی کے پاس۔ ان کی یہ کتاب ہے علم القرآن۔ اس علم القرآن کے صفحہ 94 کے اوپر مفتی صاحب نے ایک بات تحریر کی ہے، جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے وہ کافر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا رضا خانیو، تم یہ اصول بنا رہے ہو، ہمارے لیے بنایا ہے، کیا تمہارے اپنے اس اصول کی وجہ سے کافر و بے ایمان نہیں ٹھہریں گے؟ تمہارا اپنا فیض احمد یہ جلال الدین امجدی فتاوی فیض الرسول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کو ممکن بذات لکھتا ہے اور محال بالغیر تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ممکن بھی کہے وہ کافر ہے۔ جب مفتی احمد تو تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ واقعہ یہ مولوی جلال الدین امجدی فیض الرسول کا فتاوی فیض الرسول کا مصنف، اور اس پر تمہارے بڑے بڑے علماء کی تقاریر ثبت ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے ایک مفتی کے فتویٰ سے کافر جا کے ٹھہرے۔ آئیے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، مولوی فضل حق
خیر آبادی کی، اور اس کتاب کا ترجمہ عبدالحکیم شرف قادری نے کیا ہے شفاعت مصطفیٰ کے نام سے، اور اس کتاب کے صفحہ 247 کے اوپر حضرت شاہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھتا ہے، جو شخص اس کے کفر میں شک و تردد لائے یا اس استخفاف کو معمولی جانے، کافر و بے دین اور نامسلمان و لعین ہے۔ یعنی جو شاہ صاحب کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو شاہ صاحب کے بے دین ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ کہہ رہا ہے فضل حق خیر آبادی۔ اب آؤ بریلویو، تمہارا یہ بھی بزرگ ہے، اور مولوی احمد رضا خان کی بات بھی میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ تمہید ایمان میرے پاس موجود ہے، اس تمہید ایمان کے صفحہ 51 کے اوپر مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ وہو الجواب وبہ یفتیٰ وعلیہ الفتویٰ وعلیہ الاعتماد وہو المذہب وعلیہ الاعتماد وفی السلامہ وفی الصد، یعنی یہی اسی پہ فتویٰ ہے اور یہی جناب مذہب ہے اور اسی پر اعتماد ہے اور اسی پر سلامتی ہے اور اسی پر احتیاط اسی میں ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو کافر نہ کہا جائے۔ تو اب آپ بتائیے مولوی احمد رضا خان یہ فضل حق خیر آبادی کے فتویٰ کی روح سے کافر ٹھہرا یا نہ ٹھہرا؟ اب آئیے، یہ پروفیسر مسعود کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، اس نے اس کتاب کے صفحہ 297 کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید۔ اب میں رضا خانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو شاہ اسماعیل شہید لکھے، کیا شہید کافر ہوتا ہے؟ مسلمان شہید نہیں ہوتا؟ تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ شاہ صاحب کو مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ جب یہ بھی شاہ صاحب کو مسلمان تسلیم کرتا ہے تو پھر آؤ رضا خانیوں بتاؤ، یہ فتویٰ فضل حق خیر آبادی کا مولوی احمد رضا خان پہ بھی لگا، یہ جناب پروفیسر مسعود پہ بھی لگا، اور یہ میرے ہاتھ میں مناظرہ جنگ ہے، اس میں اشرف سیالوی نے بھی مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا نام بڑے ادب سے لیا ہے۔ دیکھیے اس مناظرہ جنگ کے صفحہ 223 کے اوپر اشرف سیالوی کہتا ہے مولانا اسماعیل شہید۔ اب میں پوچھتا ہوں رضا خانیوں سے، یہ بھی شہید تسلیم کر رہا ہے اور شہید مسلمان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ میرے ہاتھ کے اندر فتاوی مظہریہ ہے، اس فتاوی مظہریہ کو لکھنے والا مفتی مظہر اللہ شاہ ہے اور اس کی ترتیب لگانے والا پروفیسر ڈاکٹر مسعود ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ 350 پر لکھا ہے مولانا اسماعیل مرحوم، اور پھر نیچے لکھا ہے مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرحوم کافر کو نہیں کہا جاتا، رحمت اللہ علیہ کافر کو نہیں کہا جاتا۔ یہ شاہ صاحب کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، یہ شاہ صاحب کے شہید ہونے کی دلیل ہے، یہ شاہ صاحب کی کرامت ہے کہ یہ کل تک رضا خانی جن کو کافر کہنے والے تھے، آج ان کی اس کرامت کے طفیل یہ خود کفر کے گڑھے کے اندر جا کے گر گئے۔ یہ آگے چلیے، یہ فتاوی مظہریہ کے بعد یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تحفۃ الابرار۔ اس کتاب کو ترتیب اور تقدیم کے ساتھ جناب پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب نے اپنے مکتبہ نبویہ لاہور سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 445 کے اوپر یہ بات موجود ہے مولانا اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ مولوی محمد اسماعیل مغفور جہاد سکھا میں شہید ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں، شہید ہونے والا کیا وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ شہید ہونے والا کیا تمہارے نزدیک کافر ہوتا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک امریکہ کے جو فوجی مر رہے ہیں یہ سارے کے سارے شہید ہیں؟ رضا خانیوں کچھ خیال کرو اپنی آخرت کا۔ اگر تم علماء دیوبند کے خلاف اپنی اس زبان کو لگام نہیں چڑھاؤ گے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تمہاری یہ بد کلامی اور بد زبانی تمہیں جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے گی۔ یہ کتاب مفتی حنیف قریشی صاحب نے چھپوائی ہے اور اس کے اندر ان کا مناظرہ چھاپا گیا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، شاہ صاحب شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ یہ کتاب یہ رویداد مناظرہ گستاخ کون کے صفحہ 422 کے اوپر یہ بات موجود ہے، لکھا ہے شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ جلی الفاظ کے ساتھ۔ رضا خانیوں
تمہارے اتنے اکابرین جب رحمت اللہ علیہ مسلمان شہید لکھ رہے ہیں تو پھر فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ ان سب کے سر کے اوپر جا کے لگا، اور یہ مولانا ذاکر صاحب کی ادارت میں یہ نکلنے والا رسالہ اتحاد عالم اسلام، یہ جناب محمدی شریف سے چھپنے والا رسالہ الجامعہ کا اتحاد عالم اسلام نمبر، اس کے صفحہ 114 کے اوپر لکھا ہوا ہے، شیخ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی میدان عمل میں نکل آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شہید کا لفظ کیا مسلمان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا؟ کیا کافر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جب یہ بھی شہید تسلیم کر رہے ہیں، اب رضا خانی حضرات اس بات کو سوچ رہے اپنے کس کس بزرگ کو کافر لکھ کے دیں گے؟ کیا فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ کفر ان سب کے سر کے اوپر نہیں لگے گا؟ اگر فضل حق خیر آبادی کا یہ فتویٰ غلط ہے تو یہ پھر مسلمان کو کافر کہنے کی بدولت فضل حق خیر آبادی خود کافر جا کے ٹھہرے گا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کشف المغیبات، اور اس کو لکھنے والا نظام الدین ملتانی ہے۔ اس نظام الدین ملتانی نے بھی شاہ صاحب کا نام بڑے ادب کے ساتھ اسماعیل شہید کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ سارے تمہارے اکابرین فضل حق خیر آبادی کے فتویٰ سے کافر جا کے ٹھہرے۔ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ بریلوی حضرات یہ سمجھ لو یہ شاہ صاحب کی ایک کرامت ہے۔ تم ساری زندگی جس شاہ صاحب کے خلاف زبان درازی کرتے رہے، ان کی کرامت تھی کہ تم فضل حق خیر آبادی کے فتویٰ میں سارے کے سارے آ کر کافر بنتے چلے گئے۔ رضا خانیوں، اس بات کو سوچو، خدا را تمہارے سامنے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ علماء دیوبند کل بھی مسلمان تھے، بفضل ہی تعالی قیامت تک مسلمان رہیں گے، لیکن تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کی فکر نہیں کر سکتے تو پھر سوچ لو تمہارا کیا بنے گا۔ آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاس یہ ایک کتاب موجود ہے، ان کا مولوی احتشام الحق ملک اس کتاب کو لکھنے والا ہے۔ یہ مولوی احتشام الحق ملک کتاب لکھ کر، ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا نام شہزاد احمد مجددی ہے، اس سے جا کر اس نے تقریر بھی لکھوائی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے جناب جی صفحہ 41 کے اوپر ایک بات لکھی ہے کہ بسم اللہ شریف کے ترجمہ میں جاہلانہ غلطیاں، اور نیچے لکھتا ہے کہ مترجمین نے ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی بجائے لفظ شروع سے ترجمہ کا آغاز کیا، چنانچہ مترجم کا قول خود اپنی زبان سے غلط ہو گیا کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا۔ اس کتاب کا نام ہے آؤ حق تلاش کرے، صفحہ نمبر 41 ہے، اور میرے پاس ایک اور کتاب بھی موجود ہے، اس کا نام ہے فیصلہ کیجئے، اس کو شیر محمد جمشیدی نے لکھا ہے، اور ان کا بہت بڑا علامہ ہے اور بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے بھی صفحہ 51 کے اوپر تقریباً یہی بات لکھی ہے، یہ اس نے چوری اس سے کی ہے، یہ اس نے چوری اس سے کی ہے، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک چور ضرور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہی بات نقل کرتا ہے کہ بسم اللہ کے ترجمہ میں جاہلانہ غلطیاں، کہ شروع میں لفظ شروع آ گیا ہے، اللہ کا نام نہیں آیا، یعنی یہ لکھنا چاہیے تھا اللہ کے نام سے شروع، انہوں نے یہ لکھا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جو یہ ترجمہ کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ جاہل ہے، وہ آدمی غلطی کرنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا رضا خانیوں، تمہارے سارے بزرگ کیا غلط ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے بہار شریعت، اس بہار شریعت کے صفحہ نمبر 157 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ مولوی امجد علی نے اس کے ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں رضا خانیوں، اس کتاب پر مولوی احمد رضا خان کی بھی تقریر موجود ہے، تو جس مولوی احمد رضا خان کی تائید اور اس کی جو ہے نا وہ تم تحسین کے لیے درپے تھے اور اس کی بڑی تعریف کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ مولوی احمد رضا بھی پھنس گیا کہ شروع کے اندر لفظ اللہ نہیں لا سکے۔ اب یہ مولوی امجد علی رضوی ہے جو مولوی احمد رضا خان کا بہت قابل شاگرد تھا، یہ میرے پاس ترجمہ موجود ہے، ترجمہ قادری مولوی عزیز احمد بدایونی کا۔ اس مولوی عزیز احمد بدایونی نے اس اپنے ترجمہ کے اندر سورہ نساء کی شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہے اس کا ترجمہ بھی علماء دیوبند والا لکھا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اس کے شروع کے اندر بھی لفظ اللہ نہیں لا سکا، یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ رضا خانیوں
تم یہ جو کہتے تھے کہ اللہ کا نام شروع میں نہ لایا جائے تو جاہلانہ غلطی جا کے بنتی ہے، تو یہی جاہل غلطی یہ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو اس ترجمہ عزیزی کے شروع میں مولوی عبدالحکیم شرف قادری کی بھی تقریر موجود ہے، اور یہ تمہارا بیمار مولویوں کا تمہارا حکیم اور کمپاؤنڈر جس کو مفتی احمد یار نعیمی کہتے ہو، اس نے بھی اپنے اس تفسیر نعیمی کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے بسم اللہ کی با استعانت کی ہے اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے، اس کے معنی ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے۔ نور العرفان کے صفحہ 2 کو ملاحظہ فرمائیے۔ اب رضا خانیوں آپ سے میں پوچھتا ہوں، مولوی امجد علی جس کی کتاب پہ احمد رضا کی تقریر، یعنی مولوی احمد رضا بھی، مولوی عزیز احمد بدایونی جس کی کتاب کے اوپر عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر ہے، یعنی شرف قادری بھی، اور پانچواں یہ مفتی احمد یار نعیمی، یہ سارے کے سارے تمہارے اصول سے جاہل ثابت ہوئے۔ اور ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں رضا خانی جہالت یہ جاہل ہے، یہ جاہلوں کے پیشوا ہے۔ اب یہ رضا خانیوں کے فتوے سے خود ہی یہ سارے کے سارے بریلوی جاہل ثابت ہو گئے۔ اور آگے آئیے، یہی مولوی شیر محمد جمشیدی نے اور یہی جناب احتشام الحق ملک صاحب نے، انہوں نے اپنی انہی کتابوں کے اندر صفحہ نمبر 51 پہ اور اس نے صفحہ نمبر 41 کے اوپر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں مزید غلطی یہ ہے کہ نہایت رحم والا ہے، یعنی ہے لکھنے سے جملہ خبریہ ہو جائے گا اور خبر میں جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ شیر محمد جمشیدی صاحب نے جو اصول بنایا ہے کہ جب ترجمے کے اندر ہے آ جائے بسم اللہ شریف کے، تو ترجمے کے اندر جب ہے آئے گا تو یہ ہے کا ترجمہ کرنے والا یہ اب اس قسم کی خرابی کو جنم دے گا کہ ترجمے سے سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوگا، یعنی رحم کرنے والا ہے اللہ، ہو سکتا ہے یہ کلام سچ ہو سکتا ہے یہ کلام جھوٹ ہو۔ میں رضا خانیوں سے کہتا ہوں، رضا خانیوں تم نے اگر اپنے اکابرین کے ترجمے کو دیکھا ہوتا تم قطعاً یہ جاہلیت کی بات نہ کرتے، قطعاً یہ تم بات نہ کرتے، قطعاً تم یہ جرم فرد جرم علماء دیوبند پر عائد نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں آؤ دیکھو اپنے اکابرین کو، میرے پاس یہ ضیاء القرآن موجود ہے، یہ تمہارا بہت بڑا عالم، یہ ازہر سے پڑھ کے آنے والا پیر کرم شاہ الازہری بھیروی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ضیاء القرآن کے صفحہ 21 جلد 1 کے اوپر جو بسم اللہ شریف کا ترجمہ لکھا ہے تمہیں اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے بھی ہے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے آؤ، میں اس کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں عزیز احمد قادری بدایونی کے پاس، جس کا ترجمہ تم پہلے بھی ملاحظہ کر چکا ہو، ترجمہ قادری۔ اس نے بھی بسم اللہ شریف کا ترجمہ جو سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے یا دیگر جگہ کیا ہے، یعنی یہی سورہ نساء کے ترجمے کو ملاحظہ فرما لیجئے، اس نے یہاں بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اللہ کے نام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس نے بھی ہے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ بھی ہے کا لفظ استعمال کرے اور اس کتاب اس ترجمے پر عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر بھی موجود ہے، ضیاء القرآن والا بھی ہے کا ترجمہ کرے۔ اور یہ میرے پاس تفسیر الحسنات موجود ہے، اس تفسیر الحسنات کی جلد اول ہے، اس کے جناب جی صفحہ نمبر 66 کے اوپر مولوی ابو الحسنات قادری نے صفحہ 66 کے اوپر جو بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو الحسنات اس کتاب پر مولوی احمد سعید کاظمی کی بھی تقریر موجود ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ اس سے بہتر تو تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔ تو جب وہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے تو یہ سارے مولوی مفتی عزیز احمد بدایونی، عبدالحکیم شرف قادری، کرم شاہ بھیروی اور جناب جی ابو الحسنات قادری، احمد سعید کاظمی، اور یہ میرے پاس موجود ہے کتاب نجوم الفرقان، یہ عبد الرزاق بھترالوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے اس تفسیر کے اندر جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ انہوں نے ترجمہ بالکل
علماء دیوبند والا کیا ہے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 161 ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے آئیے، یہ میرے پاس تفسیر مظہر القرآن بھی موجود ہے۔ اس تفسیر مظہر القرآن کو لکھنے والا مفتی مظہر اللہ شاہ ہے۔ اس مفتی مظہر اللہ شاہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 49 کے اوپر اس کتاب کے ترجمہ جو کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ رضا خانیوں، یہ سارے تمہارے اسلاف، تمہارے سارے بزرگ، سارے تمہارے متقدمین اور متاخرین جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے، چاہے عبدالحکیم شرف قادری ہو، چاہے عزیز احمد بدایونی ہو، چاہے پیر کرم شاہ بیروی ہو، چاہے عبدالرزاق بھترالوی ہو، چاہے ابو الحسنات قادری ہو، چاہے احمد سعید قاسمی ہو، چاہے جناب مفتی مظہر اللہ شاہ ہو، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ رحم کرنے والا ہے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو تمہارے اکابرین اور اسلاف کے اصول سے کہ سارے کے سارے جاہل جا کے ٹھہرے، سارے کے سارے غلطیاں کرنے والے لوگ تھے، اور سارے کے سارے اس بات کو جنم دینے والے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ چونکہ قضیہ تو خبر تو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتی ہے، جب یہ سارے اس ترجمے کو کر رہے ہیں تو میں کہوں گا رضا خانی اصول سے، ان کے تراجم سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹ ہو۔ رضا خانیوں، اصول دیکھ کے بنایا کرو۔ انشاءاللہ میری یہ چند گزارشات آپ کے لیے اتنی ناصحانہ ثابت ہوں گی، تم اصول سمجھ کے بناؤ گے، یا تو اصول بنانا چھوڑ دو گے۔ اگر بناؤ گے تو دیکھ کے بناؤ گے کہ ہمارے اس اصول کی زد میں کون سا ہمارا اپنا بزرگ آ رہا ہے۔ اس لیے میں تمہاری خدمت میں یہ ساری باتیں عرض کر چکا ہوں کہ تمہیں اپنے اکابرین کا پاس نہیں ہے، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے سارے بزرگ تمہارے فتاوی سے کافر بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، گستاخ بھی ہیں، ختم نبوت کے منکر بھی ہیں، سارے کے سارے گمراہ بھی ہیں، بد دیانت بھی ہیں، سارے کے سارے جاہل بھی ہیں، خائن بھی ہیں، سب کچھ چاہ کے بنتے ہیں۔ اگر تمہارے اصول علماء دیوبند کے متعلق ٹھیک ہے تو یہ تمہارے اصول تمہارے متعلق کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو پھر تمہیں یا تو یہ سمجھنا ہے کہ یا یہ اصول بھی غلط ہے، یا اس اصول کی صد میں جو مولوی احمد رضا آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک آ رہا ہے، مولوی نعیم الدین آیا وہ بھی ٹھیک آیا، مفتی امجد علی آیا وہ بھی ٹھیک آیا، مفتی احمد یار نعیمی آیا وہ بھی ٹھیک آیا، جناب جلال الدین امجدی آیا وہ بھی اس اصول کی ذات میں بالکل درست آیا ہے، قاسمی آیا تو وہ بھی ٹھیک آیا ہے، ابو الحسنات قادری آیا تو وہ بھی ٹھیک اس کی گرفت میں آیا ہے، مفتی مظہر اللہ شاہ آیا تو وہ بھی ٹھیک آیا ہے۔ جتنے تمہارے اکابرین ان اصولوں کی ذات میں آتے چلے جائیں گے، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ سارے درست آئے ہیں، ٹھیک آئے ہیں، واقعی وہ بے دین تھے، کافر تھے، گمراہ تھے۔ اللہ تعالی ہماری ان چند گزارشات کو جو ہم نے رضا خانی حضرات کی خدمت میں کی ہے قبول فرمائے اور ان کے لیے یہ ناصحانہ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ۔